اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیہ کریمہ اور سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ جو ماہ رمضان کے سلسلے میں ہے، جس میں ارشاد ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ان آیات کے ذیل میں قرآن کی ایک خاص صفت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان میں فرق اور تمیز پیدا کرتا ہے، اور جو انسان قرآن سے متمسک ہو اور اگر قرآن میں تدبر کرتا ہو، قرآن میں غور و فکر کرتا ہو، قرآن سے اس نے اپنی زندگی کے اصول لیے ہوں، قرآن کو کتاب زندگی بنایا ہو، تو لازمی طور پر اس انسان میں بھی یہ فرقان اور یعنی حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت اور قوت ایجاد ہوتی ہے کہ یہ بحث ہے انشاءاللہ تعالیٰ کی، جیسا کہ قرآنی آیات سے اور یہ بحث کی جائے گی کہ کیا کیا صفات انسان میں ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر انسان میں یہ فرقان کی صفت پیدا ہو، حق و باطل میں صحیح یعنی جہاں بہت باریک ہو، جہاں بہت واضح حق و باطل دکھ رہے ہوں وہاں تو کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، لیکن جہاں باریک مسائل ہوتے ہیں وہاں کم لوگ ہیں جو فرق کر پاتے ہیں۔ خود یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ صرف موٹی موٹی باتوں میں حق و باطل کو نہیں سمجھنا، بلکہ باریک مسائل میں اور پیچیدہ مسائل میں اور خاص کر آج کی دنیا کے بہت سارے کمپلیکیٹڈ مسائل میں آ کر صحیح اور غلط اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنا، یہ انسان کی ایک بہت ہی بڑی اور عظیم صفت ہے جو انسان کی بڑی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہماری حق و باطل کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی، جو حق و باطل میں بہت سارے پہلو ہیں، متعدد اور بہت ہی اہم پہلو ہیں، اور انسان کی زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے کہ بہرحال وہ حق پر ہے، حق کے ساتھ ہے، حق کے ساتھ زندگی جی رہا ہے، یا خدا نخواستہ اس کی زندگی باطل میں گزر رہی ہو، اور ظاہراً خود کو حق میں بھی سمجھتا ہو لیکن زندگی اس کی باطل میں گزر رہی ہو، حق اسے اپنی زندگی حق دکھ رہی ہو لیکن واقعاً اور حقیقتاً، حقیقت کا لفظ بھی اسی حق سے بنا ہوا ہے کہ ریئل طور پر دیکھا جائے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ اس کی زندگی حق پر نہ ہو۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا ایک اہم صفت ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا۔ اسی موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک تو پوری کائنات کو دیکھا جائے گی، پوری کائنات میں کیا ہے، یعنی حق ہے یا باطل ہے یا حق و باطل ہے، اس دونوں ملے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی اور بتایا گیا کہ الہی فلسفے میں اور اسلامی آئیڈیالوجی میں یہ کائنات کی خلقت جو ہے وہ حق کے اوپر ہوئی ہے، اور ہر چیز کو اللہ نے حسین اور خوبصورت پیدا کیا ہوا ہے، اور کچھ بھی باطل نہیں پیدا کیا ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کائنات اللہ نے باطل نہیں پیدا کی ہے۔ اگر باطل کہیں دکھ رہا ہے تو وہ در حقیقت حق کے سامنے رکاوٹیں ڈالنے کی بنیاد پر سائے کے طور پر، اور سائے کا وجود جو ہے وہ حقیقی وجود نہیں ہے۔ یہ بحث ہماری تمام ہو چکی ہے۔ آج جو بحث کرنی تھی وہ خود انسان کے بارے میں، یہ تو ایک پوری کائنات کے بارے میں بحث تھی، کچھ لوگ منفی نگاہ رکھتے ہیں، صرف تاریکی کو دیکھتے ہیں، صرف جو ہے نگیٹو چیزیں دیکھتے ہیں، اور انہیں باطل ہی نظر آتا ہے۔ یہ پوری کائنات کا مسئلہ ہے، لیکن پوری کائنات کے ساتھ ساتھ جو زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ خود انسان کے بارے میں، کہ انسان اور انسانی معاشرہ اور انسانی معاشرے کی اور انسان کی جو تاریخ رہی ہے، اس تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو کیا ہے کہ یعنی حق ہمیشہ رہا ہے یا باطل ہی کا غلبہ رہا ہے، باطل ہی رہا ہے، یا یہ کہ حق و باطل مل کے رہے ہیں۔ وہی تقریباً نظریات یہاں پہ آتے ہیں، لیکن بہرحال انسان کے بارے میں تھوڑا
فرق کے ساتھ. لہذا ایک مختصر تا اشارہ کرتے ہیں کہ کیا انسان، تو انسانی معاشرہ اور انسانی تاریخ جو ہے وہ انسان سے بنتی ہے، اور انسان وہ مخلوق ہے جو اس پوری خلقت میں جو ہے گلدستے کے پھول کے مانند ہے. یعنی یہ انسان ہی اشرف مخلوقات ہے، اور انسان دیکھ بھی رہا ہے جو صلاحیتیں، جو کوالٹیز، جو ایبلٹیز، جو قوتیں انسان کے اندر لا کے رکھی گئی ہیں، پروردگار نے رکھی ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے فوراً انسان سمجھ جاتا ہے. اس کا کسی دھرم یا مذہب سے لینا دینا نہیں ہے. ہر انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے اگر سمجھنا چاہے کہ وہ اس کائنات میں عظیم ہے، وہ اس کائنات میں بڑا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو نہیں سمجھتے یا اپنی حقیقت کو درک نہیں کر پاتے، تو وہ دوسروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، دوسروں کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں. اور یہاں پر وہ امیر المومنین سے منسوب ایک شعر بار بار پڑھا جاتا ہے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر. اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو چھوٹی سی مخلوق ہے، آسمانوں کے مقابل میں، زمین کے مقابل میں، درختوں کے مقابل میں، بہت سارے حیوانوں کے مقابل میں، پہاڑوں کے مقابل میں، سورج و چاند و ستاروں و سیاروں کے مقابل میں تو چھوٹی سی مخلوق ہے، ایک 60-70-80 کلو کی. نہ، وفیکن طول عالم الاکبر، تیری ذات میں عالم اکبر لپٹا ہوا ہے. اگر تو اسے کھول سکتا ہے. جو بہت سارے لوگ انسان کے اندر کی عظیم کائنات کو اور عالم اکبر کو جو ہے وہ کھول ہی نہیں پاتے، اس کو پڑھ ہی نہیں پاتے، اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے. لہذا وہ انسان کا حقیقی چہرہ ان کو کبھی نظر ہی نہیں آتا. مجبوراً وہ پھر وہی منفی چیزیں اور پست چیزیں دیکھتے ہیں، جہاں پر انسان حیوانوں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے جو بعض اوقات میں کی جا چکی ہے، ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن جو اس پوری کائنات میں جس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ ظاہر بھی ہے انسان کی صلاحیتوں سے، وہ انسان ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان سراسر حق ہے، حق طلب ہے، حق پسند ہے، حق خواہ ہے، حق ہی چاہتا ہے، خوبیوں کو چاہتا ہے، اچھائیوں کو چاہتا ہے، عدالت پسند ہے انسان. یا اس کے مقابل میں انسان جو ہے وہ شر پسند ہے، باطل پسند ہے، باطل ہی کی طرف رجحان اور میلان رکھتا ہے. اس کی ساری ٹینڈنسی، اس کا ساری طلب جو ہے وہ باطل کے لیے ہے. ذاتی طور پر جو انسان برا ہے، فریب کار ہے، شر پسند ہے، کیا ہے، یہ نظریات ہیں. یا یہ کہ نہیں، ایسا ان دونوں نظریوں میں سے کوئی نہیں ہے، تیسرا نظریہ ہے. یہاں پر بھی 3-4 نظریے بیان کیے گئے ہیں. 3 اہم نظریے ہم آپ کی خدمت میں آج پیش کرتے ہیں اشارتاً، مختصراً. طے ہے کہ باتیں مختصر ہوں انشاءاللہ، تاکہ پھر دیگر مسائل پر جو ہے گفتگو کی جا سکے. پہلا نظریہ، جیسے کائنات کے بارے میں ایک نظریہ جیسا تھا منفی، ویسے ہی انسان کے بارے میں بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ دیکھا جائے تو انسان ذاتی طور پر، دیکھیں اہم توجہ یہ کریں، ابھی ہم آپ کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ خود بھی اپنا ایک نظریہ سوچ کر بتائیں. مطالعہ غیر انسانوں کا مطالعہ ہے، اور صرف ظاہری مطالعے، ظاہری حالت کو دیکھ کر اس میں گرفتار نہیں ہو جائیں گے، لیکن ایک گہرائی سے سوچ کے اپنا نظریہ قائم کریں، پھر تاکہ یہ بحث جو ہے آگے بڑھ سکے انشاءاللہ. پہلا نظریہ جو ہے جیسا بتایا وہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اصل میں ذاتاً، یعنی فطری طور پر، ذاتی طور پر انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے، انسان کا نیچر ہی ایسا ہے کہ وہ ذاتی طور پر شر پسند ہے، برائی چاہتا ہے. یہ ایک نظریہ، پہلا نظریہ. فریبکار انسان، یعنی ذاتی طور پر انسان فریبکار ہے، ذاتی طور پر انسان فساد چاہتا ہے، ظلم چاہتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. یہ اس کی ذات کے اندر ہے. اور اگر کہیں پر کچھ خوبی نظر آتی ہے، کہیں کچھ اچھائی نظر آتی ہے، کہیں کچھ ویلیوز اگر نظر آتی ہیں انسانوں میں، تو وہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ مجبوراً ہے. یہ ایک اجباری خوبی نظر آتی ہے کہ بیٹھ کے آپس میں انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اگر اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو ہمارا نقصان کم ہوگا، ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا. جس طریقے سے دوسروں کے مقابلے میں کہ دوسروں سے بچنے کے لیے کچھ لوگ مل کے طے کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم متحد رکھیں گے تاکہ دوسرے دشمن سے بچ سکیں. یا مثلا حیوانوں سے بچنے کے لیے اور حیوانوں کے شر سے بچنے کے لیے انسان مثلا متحد ہو جائے، تو وہ جو متحد ہونا اس کا دکھ رہا ہے وہ مجبوری کا متحد ہونا ہے، ذاتی طور پر وہ متحد نہیں ہے، ورنہ وہی خطرہ ختم ہو جائے گا تو پھر آپس میں لڑنے لگے گا.
اگر وہ باہر کا خطرہ ختم ہو جائے گا تو آپس میں لڑنے، پھر اندر بھی سامنے والے خطرہ ختم ہو جائے گا تو اور اندر لڑنے، حتیٰ دو انسان بھی اگر رہے گا تو چونکہ ذاتی طور پر شرپسند اور ذاتی طور پر باطل چاہتا ہے، باطل پرست ہے انسان، لہذا حتیٰ اگر دو لوگ بھی ہوں گے تو کہ بعض جگہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ دیکھو فلاں جگہ دو لوگ ہیں، دو انجمن ہے، دو گروہ ہے، لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں، تھوڑے سے ہیں فلاں جگہ پہ مومنین یا فلاں گروہ تھوڑے سے لوگ ہیں پھر بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسی چیز کو دلیل بناتے ہیں کہ انسان ذاتی طور پر جو ہے برا انسان ہے، ذاتی طور پر باطل پرست ہے، ذاتی طور پر حق نہیں چاہتا۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ یہ گویا اگر کوئی بھی اچھائی دکھائی پڑ رہی ہوتی ہے تو یا تو دشمن کے مقابلے میں انسان آ کر طے کرتا ہے کہ ہمیں تھوڑا مل جل کے رہنا، اچھے سے رہنا ہے، یا یہ کہ جو اچھائیاں انسان میں ہیں وہ آپس میں وہ طے کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں تو آپ بھی میرے ساتھ اچھے سے پیش آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو آپ سامنے والے کے بھی اخلاق اچھا رہے گا۔ یعنی طے شدہ ہے، ذاتی طور پر نہیں ہے لیکن طے کیا ہوا ہے کہ ہم سچ بولیں گے تو سامنے والا بھی سچ بولے گا، فلاں دکاندار سچ بولے گا تو کسٹمر بھی سچ بولے گا تو دکاندار بھی سچ بولے گا۔ یعنی سب کچھ قراردادی ہے، جتنی بھی اچھائیاں دکھ رہی ہیں وہ سب کے سب قرارداد کی ہوئی ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے انسانوں نے طے کر لیا اپنے صرف فائدوں کے لیے۔ یہ نظریہ جو ہے بہت سارے قدیم مادی فلسفیوں کا رہا ہے، یعنی وہی میٹیریل نگاہ رکھنے والے فلسفیوں کا، اور موجودہ یعنی جدید فلسفیوں میں بھی بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ انسان جو ہے وہ طبیعت کے طور پر جو ہے برا ہے، اور انسان کے بارے میں بدبین ہے کہ اصل خوش فہمی کا شکار نہیں ہے۔ اور ان کا نظریہ ہے کہ اصل انسان اور بشر جو ہے وہ اصلاح کے لائق ہے ہی نہیں۔ ظاہر جس کا نظریہ کو انسان ذاتی طور پر باطل ہے اور برا ہے اور باطل پسند ہے اور برائیاں ہی چاہتا ہے اور شر چاہتا ہے، تو ظاہر اس کے اصلاح کی پھر گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ لہذا اللہ اعلان ان کا کھلا ہوا نظریہ ہے۔ اب ہے تاریخ میں ایسا نام ہے، بعض لوگ اسے لٹریچر انہوں نے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں اور یہ اسی کو پھیلایا ہے۔ تاریخ میں جا کے دیکھیں گے بہت سارے لوگ مختلف قوموں میں ایسے نظر آئیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان جو ہے ذاتاً اصلاح کے لائق ہی نہیں ہے، اصلاح اس کی ہوئی، اصلاح یعنی اس کے اندر خیر ہوئی دے۔ بعض لوگ علمی طور پر یہ بات نہیں پیش کرتے لیکن عملاً یہی کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے سر انسان کی اصلاح ہی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ کل ایک شاید اشارہ بھی کیا تھا کہ سر انسان اصلاح ہو ہی نہیں سکتے، وہ برائی، وہ منفی چیز پھیلا رہے ہوتے ہیں، نگیٹو چیز پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ بچھو کے مانند ہے، مثلا بچھو کو اگر قانون اس کے لیے بنایا جائے کہ تجھے کسی کو ڈنک نہیں مارنا ہے تو قانون بنانے سے یا اس کو کسی طرح مجبور کرنے سے، اس کے ڈنک کو پکڑ لینے سے، اگر وہ ڈنک مارنا جیسے ہی اس کو فرصت ملے گی ویسے ہی وہ ڈنک مار دے گی۔ یہاں پہ شعر بھی شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، فارسی شعر ہے کہ نیش اقرب نہ از رہے کین ہست، نیش اقرب نہ از رہے کین ہست، اقتضائے طبیعتش اینس۔ یعنی بچھو کا ڈنک مارنا اس کے کینے کی وجہ سے نہیں ہے، بچھو جو ہے اگر آ کے انسان کو ڈنک مارتا ہے تو بچھو کو انسان سے کوئی نفرت، کوئی دشمنی، کوئی کینہ، کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کے نیچر کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ڈنک مارے۔ کہتا ہے ایسے ہی انسان ہے کہ انسان جو ہے ایک دوسرے کو جو نقصان پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اصل انسان بچھو کی طریقے سے ہے کہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ جو ہے یہی کرے، ظلم کرے، فساد کرے، تباہی مچائے، نقصان پہنچائے، باطل کی طرف جائے۔ لیکن اگر کبھی نہیں پہنچاتا تو وہ اپنے فائدے کے لیے، ہم دوسرے کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے گا، اس لیے اس بنیاد پر مجبور ہو کر ایسا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ لوگ جو انسان کو شر سمجھتے ہیں اور بنیادی طور پر باطل ہی سمجھتے ہیں، وہ لوگ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خودکشی کر لے تاکہ یہ شر کا خاتمہ ہو جائے، برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں اس دنیا میں، موجودہ دنیا میں خودکشی یعنی سوسائڈ کی کا ریٹ جو اتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ان کی نظر میں نہیں اصل شر ہی ہے، تو اس دنیا میں رہنے کا فائدہ ہے۔ دنیا بھی شر دیکھتے ہیں، اس کائنات کو بھی، انسان کو بھی دیکھتے ہیں۔ انسانوں پر جو نگاہ ہے، بعد میں عرض کیا جائے گا، اشارہ کیا بھی جا چکا ہے کہ کلی طور پر انسان کیا ہے، لیکن عام طور سے ان کی جو منفی اور نگیٹو نگاہ انسانوں پر یہ کہ نہیں، یہ شر پسند لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ، پڑوسی، گھر کے لوگ، یہ لوگ وہ لوگ، اور انسان عاجز ہو کے
خودکشی کر لیتا ہے، حکومتوں سے، دوسروں سے، سب سے عاجزہ خودکشی کر لیتا ہے۔ وہ لوگ باقاعدہ یہ نظریہ بھی دیتے ہیں۔ بعض ایسے رائٹرز گزرے ہیں، مثلا ایران میں صادق ہدایت نام کا رائٹرز تھا، وہ ایسے ہی لٹریچر لکھتا تھا، اچھے افسانے لکھتا تھا، لیکن ایسے ہی سارے منفی۔ آخر میں خود بھی اس نے خودکشی کر لی، اور اس کو ایک زمانے میں بہت زیادہ پڑھنے والے لوگ تھے انقلاب کے پہلے، بہت زیادہ اس کے چاہنے والے لوگ تھے، بہت زیادہ اس کے لٹریچر کو پڑھنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی، بہت سارے لوگوں نے خودکشی کر لی تھی۔ اور ابھی بھی دیکھیں پوری دنیا میں جو خاص کر جو ایڈوانس ملک ہیں، جہاں جو ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں پر خودکشی کی رفتار زیادہ ہے، چونکہ یہی فلسفی نظریات ان کے ذہنوں میں کہ اصل انسان میں کچھ خیر نہیں ہے، لہذا۔ اور یہ وہ نظریہ ہے کہ جو قرآن جس کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے کہ فرشتوں نے جب پہلی مرتبہ انسان کو دیکھا تو فرشتوں نے بھی یہی تصور کیا ہوا تھا کہ اصل انسان جو ہے وہ کیا ہے، شر ہے۔ لہذا جب اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں اور سورہ طٰہٰ میں اور سورہ ہجر میں، 2-3 جگہوں پر یہ مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا الگ الگ انداز سے، جناب آدم کا واقعہ خلقت کا، کہ جب اللہ نے کہا کہ انی جاعل اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ نہیں دیکھا فرشتوں نے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ یعنی جو کسی کی نمائندگی کرے، جو کسی کے خلف میں آئے، جو کسی کے پیچھے آئے یعنی اس کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کی نمائندگی کرنے آئے گا، اگر واقعی وہ خلیفہ ہوگا تو وہی صفات اس کے اندر پائی جائیں گی۔ ہاں اگر جھوٹا خلیفہ ہوگا تو وہ صفات نہیں ہوں گی، لیکن واقعی خلیفہ ہوگا تو اس کے اندر واقعی وہ صفات ہوگی جس کے خلف میں آیا ہے، جس کی نمائندگی کرنے آیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں، لیکن چونکہ اس کو فرشتے جانتے تھے کہ مٹی سے بنایا گیا ہے، مادی چیز سے بنایا گیا ہے، لہذا اس پہلو کو دیکھتے انہوں نے کہا کہ قالوا، ان لوگوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگارہ کیا تو اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے کہ جو خون بہائے گا اور فساد برپا کرے گا، یفسد فیہا، اس زمین پر جو فساد برپا کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک، اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تجھے مقدس جانتے ہیں، مجھے خلیفہ نہیں بنا کر اس مٹی کے آدمی کو خلیفہ بنائے گا؟ کیوں؟ جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط فہمی کا شکار ہو، بلکہ اللہ نے نہ منع کیا نہ ان کی تائید کی، بلکہ کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اللہ جو ہے انسان کی خلقت کے 2 پہلو کو دیکھ رہا ہے، فرشتے صرف ایک پہلو کو دیکھ رہے تھے، چونکہ انسان کی خلقت کا ایک پہلو ہے اس کا جسمانی وجود، یعنی جو مٹی سے بنا ہوا ہے، خاک سے بنا ہوا ہے، اور دوسرا پہلو ہے اس کا روحانی وجود، کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے، یعنی جسم کو لیے کہتا ہے کہ نطفہ، علقہ، مضغہ، ہڈی، گوشت، یہ سب اس پہ چڑھا، یہ جسمانی وجود انسان بنا، لیکن اس کے بعد ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر میں نے اس کے اندر ایک اس کی نئی مخلوق بنا دیا، انی نفخت فیہا من روحی، میں اپنی روح ڈالی، دوسری جگہ پہ قرآن کہتا ہے جناب آدم کے لیے۔ تو فرشتوں نے وہ روح والا مسئلہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے ایک خاص روح انسان میں ڈالی گئی ہے، فطرت، پاکیزہ روح ڈالی گئی ہے، انہوں نے اس کے مادی پہلو کو دیکھا کہ چونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی میں مادیت ہے، میٹیریل لڑتے ہیں، تزاحم ہے، ٹکراؤ ہے، لہذا حتماً یہ جنگ کرے گا، حتماً یہ لڑے گا، حتماً فساد۔ اور جو فرشتے کہہ رہے تھے ہوا بھی ایسے ہی کہ جناب آدم کے پہلے ہی اولاد دونوں، یعنی حابیل و قابیل، وہ آپس میں وہ لڑے، آپس میں نہیں لڑے، لیکن قابیل نے جناب حابیل کا قتل کر دیا۔ اب فرشتے اس پہلو کی طرف دیکھ رہے، اب فرشتوں نے بعد میں یہ کہا نہیں کہ اے اللہ کیا تو دیکھا میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ تو آپس میں لڑیں گے، لیکن فرشتے سمجھ گئے تھے، اللہ نے سمجھایا، سمجھ گئے تھے کہ فرشتے قابیل کی شرپسندی کو نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ حابیل کو دیکھ رہے تھے کہ بھائی کہہ رہا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، لیکن وہ کہہ رہا نا ما انا باسط یدی الیک، یہ کلمہ کہ میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہاری قربانی کیوں قبول نہیں کی، میری قبول کی اس لیے کہ اس کا قانون بتایا کہ انشاءاللہ جب قبولیت والی بحث ہوگی تو وہاں پہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا، اہم مسئلہ یہ ہے۔ یعنی جناب فرشتے پھر سمجھ گئے، اور فرشتوں نے آ کر دیکھا کہ واقعی انسان میں دوسرا پہلو موجود ہے، اور وہ روح کا عظیم پہلو ہے۔ لیکن یہ لوگ جو مادی نظریہ رکھنے والے ہیں، فرشتوں کی طرف، فرشتے بعد کو دیکھ رہے تھے، آئندہ کو دیکھ رہے تھے، فیوچر میں دیکھ رہے انسان کیا کرے گا،
یہ لوگ پوری تاریخ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تاریخ میں تو انسان نے شر پھیلایا، تاریخ میں انسان نے برائیاں کی ہیں، کچھ لوگوں کے شر اور کچھ لوگوں کے فساد اور کچھ لوگوں کے باطل پرستی کو دیکھ کر پوری انسانیت کے بارے میں فیصلہ کیا کہ انسان ذاتی طور پر شرپسند اور برا اور بدترین مخلوق ہے۔ اگر اس پوری تاریخ پر نگاہ کر کے کچھ لوگ اگر یہ نظریہ رکھتے ہیں تو بہت تعجب کی بات البتہ نہیں ہے، چونکہ ظاہری طور پر جو ہے کچھ انسانوں پر ان کی نظر ہے، اسی کو دیکھا ہوا ہے۔ پس ایک نظریہ یہ ہو گیا۔ دوسرا نظریہ جو ہے بالکل اس کے مقابل والا نظریہ کہ نہیں، انسان ذاتی طور پر خیر طلب ہے، ذاتی طور پر حق پرست ہے، ذاتی طور پر حق پسند ہے، ذاتی طور پر حق خواہ ہے، ذاتی طور پر جو ہے وہ عدالت پسند ہے۔ انسان میں ذاتاً یعنی فطری طور پر انسان جو ہے وہ اچھائی چاہتا ہے، صلح چاہتا ہے، ذاتی طور پر انسان پاک ہے، انسان نورانی ہے۔ لیکن اگر جو ہے برائیاں دکھ رہی ہیں کہ جو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ باہر کے عوامل ہیں، بیرونی فیکٹرز ہیں، باہر کے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جو آ کر انسان کے اندر ایسے رجحانات پیدا کرتے ہیں، انسان میں انحراف پیدا کرتے ہیں، انسان کے رخ کو بدلتے ہیں۔ تو ذاتاً اگر انسان کو اٹھا کے دیکھیں تو انسان جو ہے وہ اچھا ہے، خیر ہے۔ لیکن یہ باہر کی چیزیں جو ہیں اس میں باہر میں جو سب سے بڑا یہی انسانی معاشرہ ہے کہ جس طرح کا انسانی معاشرہ ہے ویسے ہی جو ہے انسان بنتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے بہت زیادہ، یعنی سوشالوجی کے لحاظ سے، جامعہ شناسی اور سماج شناسی کے لحاظ سے بہرحال ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس پر بحث بھی کی ہے بہت سارے سوشالسٹ نے کہ سوسائٹی کا اور سماج کا انسان پر کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کو نظریہ یہ کہ انسان جو ہے اثر کرتا ہے، سماج جو انسان پہ اثر کرتا ہے، سماج کے مختلف جو پہلو ہوتے ہیں، مختلف افراد ہوتے ہیں، وہ انسان پہ اثر کرتے ہیں۔ وہ اگر اچھے ہیں تو انسان بھی اچھا ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن اگر وہ برے ہیں تو برا ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ دوسرا نظریہ جو ایک اس کی تائید جو ہے وہ اسلام آ کر کرتا ہے، پہلے ہم اسی نظریے کو پیش کرتے ہیں، ورنہ حدیث بھی اس کے لیے موجود ہے کہ جو حدیث پہلے پڑھی بھی جا چکی ہے کہ ذاتاً انسان جو ہے وہ فطری طور پر، اس کو اسلام میں آ کر فطرت کا لفظ کہا گیا ہے، اسلامی تعبیرات میں فطرت کہا گیا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، انسان کی خلقت جو ہے وہ فطرت پر ہے، اور فطری طور پر انسان جو ہے وہ حق طلب ہے، فطری طور پر انسان اچھائیاں چاہتا ہے۔ یہ جو انسان اعتراض کرتا ہے کہ فلاں برا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اسی وجہ سے کرتا ہے چونکہ ذاتاً انسان جو ہے وہ خیر چاہ رہا ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ معاشرے کے اثر میں آنے کے بعد خود بھی برائی کر رہا ہو، لیکن وہ خود کی برائی پر بھی اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں، یہ غلط کام ہوا ہے۔ جب تک کہ وہ فطرت زندہ رہتی ہے، جب تک کہ فطرت کو دبا نہیں دیا جاتا پوری طریقے سے، تب تک یہ فطرت سے آواز آتی رہے، جس کو ہم یہاں پہ اردو میں فطرت کے اس پہلو کو ضمیر کہتے ہیں کہ ضمیر سے یہ چیخ پکار آواز آتی رہتی ہے کہ ہر غلطی پر انسان کو برا لگتا ہے۔ اب اس غلطی کو آگے بڑھا کر لوگ جو ہے برائی پھیلانے بھی لگتے ہیں، غیبت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ وہ سب اس کے لیے قانون ہے کہ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، جو کہ اس سے اور بھی برائی پھیلتی ہے۔ لیکن ذاتی طور پر چونکہ انسان اچھائی چاہتا ہے اور حق چاہتا ہے، لہذا جہاں بھی برائی دیکھتا ہے برائی کو وہ برا کہتا ہے، یا کم سے کم برائی کو برا سمجھتا ہے۔ کہنا ایک حد تک جائز ہے، ایک حد کے بعد جو وہ جائز نہیں اگر دوسرے کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، لیکن سمجھنا، برائی کو برا سمجھنا جو اس بنیاد پر ہے چونکہ وہ اچھائی کو چاہتا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ بس یہ نظریہ جو ہے وہ دوسرا نظریہ ہے کہ ذاتی طور پر انسان جو ہے وہ خیر اور حق پرست ہے، کہ اس کی طرف یہی روایت ہماری طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جیسا کہ اشارہ کی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اب وہ کہ جو عوامل، جو فیکٹرز آ کر انسان کو تبدیل کرتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، مفصل بحث ہے، یہاں پر جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اشارہ بھی کیا جا چکا ہے کہ جیسے مثلا والدین، اب اسی روایت میں جو والدین کا نام ہے کہ والدین جو آ کر انسان کو تبدیل کرتے ہیں، والدین جو ہے اس کی فطرت کو تبدیل کرتے ہیں، دین کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے۔ یہاں پر زیادہ روایت میں جو دین کی طرف اشارہ کیا گیا اس روایت میں، دیگر روایتیں ہیں جو دوسرے مطلب طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لیکن
جتنی بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ اس کی ذات کو جو تبدیل کرتی ہیں، جیسے شیخ سعدی کی یہ معروف شعر ہے کہ پسر نوح بابدان بنشست خاندان نبوت شو مشد، جناب نوح کا بیٹا جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، اصل نبوت خاندان نبوت اس سے ہٹ گئی. صرف خاندان نبوت نہیں ہٹ گئی بلکہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اولو العزم نبی کا بیٹا تھا، لیکن بقول شیخ سعدی معروف شخصیت پوری دنیا کی نگاہ میں، 700 سال پہلے کی یہ شخص ہے، لیکن ان کی کتاب گلستان اور بوستان یہ پوری دنیا کی بہت ساری شاید 20 زبان میں ترجمہ ہو چکی اور اہم کتاب ہے. ایک اچھے دانشمند انسان تھے اور اخلاقی استاد اخلاق تھے اور شاعر بھی تھے. تو اس میں انہوں نے دوستوں کی طرف اشارہ کیا کہ مثلا دوست ایک بہت بڑے فیکٹر ہیں کہ جو آ کے انسان کو باطل کی طرف لے جا سکتے ہیں یا انسان کے اوپر اثر کرتے ہیں. تو اگر انسان میں یہ برائیاں نظر آتی ہیں یا کبھی کبھی جو ہے شادی کے بعد جو ہے اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے، برائی کی طرف چلا جاتا ہے. دوسرا پہلو بھی ہے اچھائی کی طرف بھی، یعنی ایسی شادیاں ہوتی ہیں جو انسان کو اچھائی کی طرف لے جائیں، ایسی شادیاں ہوتی ہیں جو انسان کو برائی کی طرف لے جائیں. کہ یہ انسان جو ہے خدا کرے کہ جو ہے یہ مبارک عمل جو ہے ہمیشہ ایسا ہو کہ جو انسان کو اچھائی کی طرف لے جائے. کبھی انسان جو ہے مالی اور اقتصادی اعتبار سے ممکن ہے پریشر میں آ کر غلطیوں کی طرف چلا جاتا ہے. یہاں پر قرآن کہتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، حتیٰ کبھی اولاد جو ہے انسان کے اوپر اثر کرتی ہے اور انسان جو ہے وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے اور احساس بھی نہیں کرتا کہ کدھر جا رہا ہے. تو در حقیقت جتنے بھی غلط راستے پہ انسان جاتا ہے اور جتنا باطل رخ اپناتا ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ باطل باہر کے فیکٹرز ہیں اور باہر کی وجہ سے جو ہے انسان ایسا کرتا ہے. بس یہ نظریہ جو ہے وہ پہلے والے نظریے کے بالکل مقابل میں ہے کہ اور یہ ذاتی طور پر انسان کو اگر فطرت کے طور پر آ کر دیکھیں تو یہ باقاعدہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اس کی تربیت میں شرپسندی نہیں آئی ہو یہی باہری فیکٹرز کے ذریعے سے، اگر اس کے ماں باپ، گھر والے، معاشرہ، سماج، لوگ، دوست، احباب یا مثلا خدا نخواستہ استاد اس طرح کے لوگوں نے اثر نہیں کیا ہو تو انسان ذاتی طور پر جو وہ خیر چاہ رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک دوسرا پہلو بہت ابھر کر سامنے آتا ہے کہ اگر ایک صحیح اور سالم معاشرہ چاہیے ہے، اگر ایک حق پسند معاشرہ چاہیے ہے، اور اگر ایک معاشرے میں یہ لگے کہ حق کا غلبہ ہو، دیکھیں باطل تو بالکل ختم نہیں ہے لیکن بہرحال غلبہ حق کا ہو اور باطل غالب نہ ہونے پائے، کہ یہ بحث بعد میں آئے کس طرح باطل غالب آتا ہے اور کس طرح حق کے غلبے کی ضرورت ہے. لیکن اتنا یہاں پر کم سے کم کہنا ضروری ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے انسان تو وہاں پر معاشرے میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور اسی لیے معاشرے کی تبدیلی کی اتنی بات کی جاتی ہے. پورا ایک بہت ہی اہم موضوع آ کر شروع ہوتا ہے، وہ ہے اصلاح کا موضوع. کہ بعض لوگ یہ باتیں نہیں سمجھتے اور حتیٰ دین کے نمائندے بن کر بھی آ کر اصلاح کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن بہرحال جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی عظیم انسان بہت سارے لوگ ہیں، ان کا ایک عظیم ترین مقصد یہ رہا ہے کہ اس معاشرے میں بہتری لے آئیں، معاشرے کو بہتر کریں. ان کی بہتر کرنے کے نتیجے میں بہت ساری خوبیاں جو معاشرے میں نظر آتی ہیں کہ جو انشاءاللہ عرض ہوں گی. لہذا معاشرے کو جو ہے وہ بہتر کی طرف لے جانے کی کوشش یہ کچھ صرف خاص لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ ہر انسان کی ذمہ داری. یہاں سے اسلام کی ایک بہت ہی اہم بحث شروع ہوتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو ویلوز کی طرف اور خیر کی طرف لے جانے کے لیے دعوت دینا، امر کرنا اور ان کو برائیوں سے روکنا. برائیوں کو روکنا ہی نہیں کہ صرف زبان سے انسان روکتا رہے، یعنی ایسا ماحول پیدا کرنا، ایسی کوشش کرنا ایک گھر کے ماحول سے لے کر کے بڑے پیمانے پر اور یہاں تک کی بات حکومتوں تک، یعنی چونکہ حکومت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ایک انسانی معاشرے میں، حکومت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. مثلا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاشرے میں فریب ہے، فساد ہے، جھوٹ ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جھوٹے لوگ ہیں، وہ فساد کرنے والے لوگ ہیں، وہ فریب دینے والے لوگ ہیں، وہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں. تو حکومت میں اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اثر پورے معاشرے میں دکھ رہا ہوتا ہے. لہذا آپ جا کر اس اعتبار سے معاشروں کا اور سوسائٹیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پر جس سوسائٹی میں اوپر کے لوگ اچھے ہیں، انصاف پسند ہیں، حق پسند ہیں، حق بات کرنے والے ہیں، تو اس کا اثر وہاں نیچے بھی دکھ رہا ہوتا ہے. چھوٹے سے لے کر کے ایک چھوٹے یونٹ سے لے کر کے
بڑے یونٹ تک، یعنی ایک گھر، ایک فیملی سے لے کر کے ایک پورے ملک تک، کہ مثلا ایک فیملی میں اگر وہاں کا سرپرست جو ہے وہ حق پسند ہے، اچھی باتیں کرنے والا ہے، اچھی سوچ رکھنے والا ہے، درد مند ہے، فکر مند ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ گھر کے نچلے فرد پر بھی آتا ہے۔ اسی طرح سے حکومتوں کا، اگر ہم اپنی حکومتوں میں، اگر ہم اپنے معاشرے میں اتنی ساری برائیاں اگر لوگوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، البتہ صرف برائی کے پہلو کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اگر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری برائیاں دکھ رہی ہوتی ہیں، بہت سارے فریب دکھ رہے ہوتے ہیں، بھروسہ اگر انسانوں پر نہیں ہے، تو اس لیے کہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھروسے کے لائق نہیں ہیں، جو حکومت میں آ کر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہیں، وہ بھروسے کے لوگ نہیں ہیں۔ لہذا یہاں پر پھر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کس طرح سے معاشرے کو اتنا تبدیل کیا جائے۔ اب کچھ لوگ اوپر سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اوپر والوں کو تبدیل کر دیں تو نیچے والے خود بخود تبدیل ہو جائیں گے۔ اوپر والے جلدی تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ معاشرے میں اتنا زیادہ خیر اور اچھائی پھیلائی جائے کہ وہ اوپر والوں کو ایسا انتخاب ہی نہیں کریں کہ جو فاسد اور شرپسند اور فریبکار اور جھوٹے اور مکار لوگ، یعنی عوام میں اتنا شعور پیدا ہو، لوگوں میں اتنا شعور پیدا ہو کہ وہ ایسے لوگوں کا انتخاب نہیں کریں۔ یہ بہرحال تاریخ کے ایک دردمند دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور شاید ہمیشہ ایسا نہیں رہا اور ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، لیکن بہرحال یہ ایک دردمند مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر یہ نقطہ کہنا ضروری تھا کہ اگر ذاتی طور پر انسان، اگر اس نظریے کو آپ مانتے ہیں، ہم زبردستی نہیں کر رہے ہیں آپ مانیں، لیکن اگر ذاتی طور پر انسان یہ ہے کہ واقعی انسان خیر چاہتا ہے، عام طور سے لوگ خیر چاہتے ہیں، برائیاں انسان کو اچھی نہیں لگتی، اسی لیے اس کی شکایت کرتے ہیں، تو پھر ان کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ معاشرے میں خیر کو پھیلائیں، اتنا زیادہ خیر کو پھیلائیں کہ حتیٰ پھر لوگوں میں اتنا شعور پیدا ہو کہ اوپر برے لوگ نہ آنے پائیں، تاکہ حکومتی لیول پر جو ہے وہ برائیاں نہ پھیل رہی ہوں۔ کہ بعض ملکوں میں ابھی یہ نظر آ رہا ہے، اور افسوس کہ ہمارا ملک بھی اس کا شکار رہتا ہے، بہت سارے فریبکار اور جھوٹ بولنے والے اور دھوکہ دینے والے لوگ آ کر حکومتوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑ رہا ہوتا ہے، اور وہی چیز جو ہے دھیرے دھیرے ویلیو بننا شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ بس یہ دوسرا نظریہ ہوا۔ تیسرے نظریے طرف اشارہ کرتے ہیں مختصر، اور بات کو تمام کرتے ہیں کہ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ بھائی بیچ بیچ کے نظریہ ہے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ذاتاً، مسئلہ ذات کا ہے، یہ تو دکھ رہا ہے کہ حق بھی نظر آ رہا ہے، حق پرست بھی نظر آ رہے ہیں، باطل پرست بھی نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے نظریے میں بھی انکار نہیں کیا کہ باطل پرست لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ کہا جائے کہ نہیں، ذاتاً انسان فطری طور پر، نیچر کے طور پر انسان جو ہے وہ اچھائی چاہتا ہے، حق چاہتا ہے، لیکن باہر کے فیکٹرز آ کر اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، معاشرہ اور حکومت یہ ساری انسان کو تبدیل کرتی ہے۔ لیکن تیسرا نظریہ ہے جو انسان ہی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ذاتی طور پر برے ہیں، شرپسند ہیں اور باطل پسند ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ذاتی طور پر حق پرست ہیں، حق پسند ہیں اور اچھائیاں چاہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں جنگ جاری ہے، ان دونوں کے درمیان میں ہمیشہ سے جنگ ہے، اور ہمیشہ جنگ یہ رہے گی، یعنی ان دونوں کے درمیان میں یہ سلسلے جنگ جاری رہے گا۔ یہ باقاعدہ ایک نظریہ ہے، تیسرا نظریہ، کہ اصل دو طرح کے لوگ باقاعدہ طور پر موجود ہیں، اور دو طرح کے لوگ ذاتی طور پر موجود ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں ہے کہ دو طرح کے لوگ موجود، دوسرے نظریے کے اعتبار سے دو طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ تیسرا نظریے میں اور دوسرے نظریے میں فرق یہ ہے کہ دوسرے نظریے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ذاتی طور پر انسان خیر ہے، حق پسند ہے، لیکن دوسری چیزیں آ کر اس کو باطل کی طرف لے جاتی ہیں۔ تیسرے نظریے میں کہا جائے کہ نہیں، کچھ لوگ ہیں جو ذاتی طور پر برے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو ذاتی طور پر اچھے ہیں، اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ جنگ جاری ہے، اور یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔ اب یہاں تک کہ غلبہ دیکھیں کس کا ہوتا ہے۔ البتہ اگر دونوں پہلے دوسرے تیسرے نظریے کو ملایا جائے تو غلبے کے اعتبار سے اگر آ کر دیکھا جائے تو غلبہ جو بہرحال حق کا ہے، یہ قرآن جو ہے اس واضح طور پر کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، حق اصولوں کے ساتھ، حق قانون کے ساتھ، اصل حق کے ساتھ بھیجا ہے انبیاء کو۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ حق جو ہے وہ سارے باطل دین پر، حق دین جو ہے وہ سارے باطل دین پر غالب آ جائے۔ یہ یقینی ہے، یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بیچ میں بہت ساری وہی رکاوٹیں ہیں، فرقان کی کمی ہے، لوگوں کے سمجھ کی کمی ہے، حق و باطل کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہدایت صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے،
جو ہدایت ناس کے لیے تھی، تمام انسانوں کے لیے تھی، وہ لوگوں تک نہیں پہنچی، جس کا اشارہ کیا گیا۔ اس لیے ابھی وہ غلبہ کم نظر آ رہا ہے، لیکن بہرحال یہ طے ہے کہ وہ غلبہ ہونے والا ہے۔ یا سورہ نور کی آیہ کریمہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، اور جو اچھے عمل انجام دیتے ہیں ان کے ساتھ، کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ جو ہے انہی کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنائے گا زمین پر۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور ان کے دین کو جو اللہ جو غالب کر دے گا، وہ دین کی جس سے اللہ راضی ہے۔ اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، اور اللہ جو خوف کے بعد امن پیدا کی۔ خوف کی حالت ہمیشہ باقی نہیں رہی، اللہ کا وعدہ ہے۔ جو ابھی خوف کے حالات میں بعض لوگ مایوس ہوتے نظر آ رہے ہیں، یوں نہیں ہے کہ خوف ہمیشہ باقی رہے، چونکہ ظلم ہمیشہ باقی نہیں رہنا ہے۔ ظالم اگر آ کر خوف برپا کرے اور خوف بٹھانا چاہے، جو فرعونوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں پہ اتنا زیادہ خوف بٹھا دے کہ وہ کچھ کرنے کی ہمت ہی نہ کر پائے، مایوس ہو جائے، جیسا پہلے اشارہ کیا گیا۔ یہ ہر زمانے کے فرعون کا کام ہے، لیکن قرآن کی یہ وعدہ ہے مومنوں سے اور صاحبان عمل خیر سے، اچھے عمل کرنے والوں سے، کہ اللہ جو ہے وہ خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا۔ ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے بعد پھر جو ہے وہ آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد پھر جو ہے وہ خیر ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف یہ کہا جا رہا ہے، تاریخ انسان کے انسان مطالعہ کر لے، بڑے سے بڑے ظالم آئے لیکن اس کے بعد ان کا ظلم ختم ہو گیا، ان کے ظلم کا خوف ختم ہو گیا، اور بہرحال جو ہے وہ دنیا اس طرح جاری ہے، دنیا میں محبتیں جاری ہیں، دنیا میں انسانوں کی یہ جو انسانوں میں اتنی نفرتیں نظر آ رہی ہیں، وہ ذاتی طور پر نفرت نہیں، انسان سے نفرت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، فطری طور پر انسان سے محبت کرتا ہے۔ اتنی ساری نفرتیں پھیلانے کے بعد پھر بھی آپ دیکھیں پڑوسی ایک دوسرے جب ملتے ہیں، وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کس مذہب کے ہوں، ان کے درمیان میں لین دین، ملنا جلنا، خریدنا فروشنا سب کچھ باقی۔ اتنی نفرتیں پھیلانے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ محبت، انسان کی محبت یہ ذاتی مسئلہ ہے، نفرتیں جو ہیں وہ باہر سے لا کے ڈالی جاتی ہیں کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تو یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر یہ خوف کا ماحول ہے تو خوف کا ماحول ختم ہو جاتا ہے۔ کسی ایک ملک کی بات نہیں بلکہ کہیں پر بھی اگر خوف کا ماحول پیدا کیا گیا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور بہرحال جو ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہونے والا ہے۔ بس یہ تیسرے نظریے کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ اگر ذاتی طور پر کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ذاتی طور پر برائی ہے اور ذاتی طور پر اچھائی ہے، ذاتی طور پر حق ہے، ذاتی طور پر باطل ہے، اور یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو بعد میں غلبہ حق کا ہوگا۔ لیکن اس نظریے کو دوسرے نظریے سے قریب کیا سکتا ہے، جو دوسرا نظریہ کہتا تھا کہ ذاتی طور پر نہیں، ہاں برائیاں ہیں، برائیاں سائے کی طرح سے دکھ رہی ہیں، لیکن جتنا زیادہ انسان کوشش کرے گا، جتنا زیادہ حق کے لیے کوشش کرے گا، جتنا زیادہ خیر کے لیے کوشش کرے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہرحال حق جو ہے وہ غالب ہوگا۔ اور یہ آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کی، وہ دوسرے نظریے کے اعتبار سے بھی اہمیت رکھتی ہیں کہ اگر کہیں پر کچھ باطل دکھ رہا ہے تو وہاں پر بہرحال آخری غلبہ اور آخری کامیابی حق کی ہوگی۔ لہذا صاحبان حق کو نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں ممکن ہے بیچ میں کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑیں، کچھ سختیاں اٹھانی پڑیں، سختیوں کی منزل سے گزرا جائے، یہ تو قرآن خود ہی کہتا ہے ان مع العسر یسرا۔ رسول اللہ کے زمانے میں مومنین کو بہت ساری سختیاں اٹھانی پڑیں، پھر جو ہے وہ فرج حاصل ہوا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب آیا، بہت ساری سختیوں کی منزل سے گزرنا پڑا، لیکن پھر ان مع العسر یسرا۔ ابھی بھی ایک سختیوں کی منزل گزر رہی ہے، سینکشن اور فلاں، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر انسان میں استقامت ہو، انسان جو آزمائش کی منزل سے کامیابی سے گزرے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ جو ہے انشاءاللہ خیر ہوتا ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس پوری بشریت کو جو ہے وہ خیر کی طرف جانے اور خیر کی طرف بڑھنے اور حق سے محبت کرنے اور حق کی راہ میں قدم اٹھانے اور باطل کے مقابلے میں کھڑے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ۔